सलेबियों के दौर का एक बच्चा जो बड़ा होकर सलेबियों का सबसे बड़ा चैलेंजर बना और सलेबियों से अपनी क़िबले अव्वल को वापस छीन लिया। इस बच्चे का नाम था यूसुफ, जिसने बड़ा होकर अपना एम्पायर बना दिया और आगे जाकर तारीख का सबसे बड़ा लीडर बन गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से 1000 साल पहले जब एक तरफ मुसलमानों का गोल्डन एज चल रहा था तो दूसरी तरफ मुसलमानों के एम्पायर्स इतनी वीक हो चुके थे, जहां पर तुर्की के एक छोटे कबीले ने मुसलमानों के बहुत सारे इलाकों को कब्जा कर लिया और बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया, सेल्जूक एम्पायर। सेल्जूक ने बहुत सारे इलाकों को फतह करने के बाद अब अपनी नजरें बेजेंटाइन के ऊपर कर दी और बेजेंटाइन की भी कई इलाकों को फतह कर लिया। लेकिन इसी सेल्जूक एम्पायर के अंदर अचानक सुल्तान मलिक शाह की मौत हो गई, जिसके बाद सुल्तान मलिक शाह के सारे बेटे तख्त हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और इसी एम्पायर के लोग भी एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, हत्ता कि एक बहुत बड़ी सिविल वॉर शुरू हो गई। अब जैसे ही सारे भाई और लोगों के दरमियान सिविल वॉर शुरू था तो इसी सिविल वॉर का सबसे बड़ा फायदा बेजेंटाइन एम्पायर ने उठा लिया और बेजेंटाइन एम्पायर के बादशाह एलेक्सियस ने यूरोप में उस वक्त के पोप अर्बन के नाम एक लेटर लिखा, जिसमें बादशाह ने पोप के लिए वाज़ेह लिखा था कि अब वक्त आ चुका है, क्यों ना हम अपनी मुक़द्दस ज़मीन मुसलमानों से वापस छीन लें। और उसका ख्याल था कि मुसलमान तो वैसे भी आपस में लड़ रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है कि हम फ़लस्तीन पर हमला करें। इट्स मीन कि बेजेंटाइन को बहुत सारी मदद की ज़रूरत थी, इसलिए बेजेंटाइन ने पोप की तरफ सिर्फ ये इशारा कर दिया कि हमें मदद फराहम किया जाए। इस लेटर के बाद पोप ने यूरोप के बड़े बिजनेसमैन, जागीरदारों, कमांडर्स और कुछ लोगों को एक कौंसल में इकट्ठा किया और उनके सामने एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्पीच किया कि आओ एक साथ मिलकर हम अपनी मुक़द्दस ज़मीन को वापस ले लें, जिस पर बहुत सारी लोगों का मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ गई और उन्होंने भारी कॉस्ट्यूम्स पहनकर यूरोप से रवाना हुए। ये सलेबियों का पहला दस्ता था जो वहां पहुंचकर बेजेंटाइन की मदद से मुसलमानों के कई इलाकों पर हमला किया, जिसमें मुसलमान शिकस्त खा गई। और मुसलमानों को ये शिकस्त देने के बाद सलेबियों ने अब अपना रुख होली सिटी फ़लस्तीन की तरफ कर लिया, जहां पर उन्होंने यहूदी और मुसलमानों को शहीद करके फ़लस्तीन को कब्जा कर लिया। नाउ जैसे ही सलेबियों ने फ़लस्तीन को कब्जा कर लिया तो बहुत सारे मुसलमान कमांडर्स ने सलेबियों पर हमले शुरू किए, लेकिन इसमें कुछ नाकाम रहे। बट इन सब में एक ऐसा लीडर भी मौजूद था जिसने सलेबियों के साथ डायरेक्ट जंग शुरू किया था, इमादुद्दीन ज़ंगी। और जिस साल इमादुद्दीन ज़ंगी ने सलेबियों के साथ जंग शुरू किया तो उसी साल सलेबियों का सबसे बड़ा दुश्मन पैदा हुआ, जिसका तारीफ सलेबियों ने अपनी हिस्ट्री और अपनी बुक्स में कई मर्तबा किया है, सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस रात पैदा हुए उसी रात सलाहुद्दीन की पूरी खानदान को तिकरित से निकाल दिया गया और वो लोग इमादुद्दीन ज़ंगी के पास उसकी एम्पायर चले गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बचपन से इल्म, कुरान और साइंस का बहुत ज़्यादा शौक था और उसका मिलिट्री में इंटरेस्ट दूर दूर तक नहीं था। लेकिन जब इमादुद्दीन ज़ंगी फौत हो गया और उसका बेटा नूरुद्दीन बादशाह बन गया तो उसने सलाहुद्दीन को अपनी फौज में शामिल कर दिया। जैसे ही सुल्तान नूरुद्दीन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी फौज में शामिल कर दिया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान की बहुत करीब हो गया और सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंटरेस्ट अब जिहाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सुल्तान नूरुद्दीन का शुरू से ही ये ख्वाहिश था कि मैं फ़लस्तीन को सलेबियों के हाथों से आज़ाद कराऊं और उसने बैतुल मक़दस के लिए एक मिंबर भी तैयार किया था, क्योंकि उसका ख्याल था कि जिस दिन मैं फ़लस्तीन को फतह करूं मैं इस मिंबर को बैतुल मक़दस में नस्ब करूंगा। लेकिन वो बैतुल मक़दस को फतह करने से पहले ही फौत हो गया था। तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी उसी मिंबर को देखता था तो उसके अंदर भी मुक़द्दस ज़मीन को आज़ाद करवाने का जज्बा उभरता था। नाउ जैसे ही सलेबियों ने फ़लस्तीन को कब्जा कर लिया तो सुल्तान नूरुद्दीन को अब ये खदशा था कि ऐसा ना हो कि ये सलेबी कल इजिप्ट की तरफ बढ़े
اور اس کا خیال تھا کہ اگر صلیبیوں نے ایجپٹ پر حملہ کر دیا تو یہاں اور ایون پوری مسلمان ریاستوں تک خوراک بند ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت زیادہ تر ٹریڈ ایجپٹ کے تھرو ہوتا تھا۔ اس لیے سلطان نور الدین نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے چچا شیرکو کے ساتھ ایجپٹ کی طرف بھیج دیا۔ شروع میں صلاح الدین ایوبی صرف ایک عام سپاہی تھا، لیکن ایکسپیرینس لیتے لیتے جب اس کے چچا شیرکو اور ایجپٹ میں فاطمی خلافت کے وزیر شاور کا انتقال ہو گیا تو صلاح الدین ایوبی اس وقت ایجپٹ کا وزیر بن گیا، اور یوں ہی صلاح الدین ایوبی نے دھیرے دھیرے فاطمی خلافت کو مکمل ختم کر دیا اور عباسی خلافت کے ساتھ مل کر اپنا ایوبی امپائر بنا دیا۔ امپائر بنانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صلیبیوں کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو صلیبیوں نے بھی اپنے حملے تیز کر دیے، اور حتیٰ کہ ایک دن صلاح الدین ایوبی کی بہن کے قافلے پر بھی حملہ کر دیا، جس پر صلاح الدین ایوبی کو بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن اس نے برداشت کر کے اصل موقع کا انتظار کیا۔ انہی حملوں کے دوران صلیبیوں نے صلاح الدین ایوبی کی طرف ایک لیٹر بھی بھیج دیا، جس میں کلیئرلی صلاح الدین ایوبی کو یہ دھمکی دے گی کہ اگر تمہارے حملے رک نہ گئے تو ہم مکہ اور مدینہ کی طرف بڑھیں گے۔ اور ایسے ہی صلیبیوں نے اپنے بوٹس کو ریڈ سی کی طرف بھیج دیا، جس پر صلاح الدین ایوبی نے یہ سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے، ہم سب مسلمانوں کو اپنی مقدس زمین فلسطین کی طرف بڑھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس نے ایک میپ اٹھا لیا، پھر اس میپ کو ایک ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنی پلاننگ شروع کی۔ پلان بنتے ہی سالادین نے سب سے پہلے مسلمانوں کی ایک بڑی فوج کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد تبریہ میں صلیبیوں کے قلعے پر حملہ کیا۔ جب اس حملے کے بارے میں باقی صلیبی کمانڈرز کو پتہ چلا تو کچھ کمانڈرز کا خیال تھا کہ اس حملے کا جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن کچھ کمانڈرز نے یہ کہا کہ اگر ہم نے آج اس حملے کا جواب نہیں دیا تو کل مسلمان ہمارے اور بھی قلعوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اس لیے صلیبیوں نے بھی اپنی بہت بڑی فوج جمع کر کے تبریہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی اتنی بھاری کپڑے اور اتنی سخت گرمی میں اتنا لمبا سفر ان کی موت کا ذریعہ بنے گا۔ صلیبی اتنا لمبا سفر کے دوران آخر گرمی کی وجہ سے ایک جگہ پر ٹھہر گئے جس کا نام تھا حطین۔ جب صلیبی حطین کی مقام پر پہنچ گئے تو وہاں کمانڈرز کی طرف سے یہ آرڈر آ گیا کہ ہم کچھ دیر کے لیے یہاں پہ اپنے کیمپس لگائیں گے، کیونکہ صلیبی اتنا سفر اور سخت گرمی کی وجہ سے بہت تک چکے تھے۔ تو کمانڈرز کا خیال تھا کہ یہ لوگ خوراک اور پانی پی کر تھوڑے تازہ ہو جائیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے پہلے سے ہی ہمارے سب پانی کے راستوں کو بند کر دیا ہے۔ اور جیسے ہی کچھ صلیبی پانی کے لیے آگے بڑھ گئے تو صلاح الدین نے اپنی تیر اندازوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے صلیبیوں کے اوپر بہت مقدار میں تیر برسائے۔ جب صلیبیوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو ان کا خیال تھا کہ اب تو ہمیں ہتھیار ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہاں نہ پانی ہے نہ خوراک ہے، ہم کیسے مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس پر کچھ صلیبی وہاں سے بھاگ گئے، لیکن کچھ صلیبیوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پہ ٹھہر کر اپنے قلعے کو واپس لیں گے۔ جب کئی سارے صلیبی وہاں سے بھاگ گئے تو سالادین نے اپنی فوج کی طرف ایک اور اشارہ کیا، جس میں انہوں نے وہاں پہاڑوں میں گھاس کو آگ لگائی، تو آگ کی وجہ سے جتنا دھواں بن رہا تھا وہ سب حطین کے مقام پر صلیبیوں کی طرف آ رہا تھا، جس سے صلیبیوں کی مشکلات اور بھی بڑھ گئی، اور صلیبی فوج صرف ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے اور اپنے کمانڈر سے یہ کہنے لگے کہ یہ آخر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کمانڈر نے ان کو جنگ کے لیے آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور جیسے ہی صلیبی فوج آگے بڑھ گئی تو مسلمانوں نے کچھ صلیبیوں کو مار دیا اور کچھ صلیبی جو رہ گئے تھے اس کو قید کر دیا۔ اور جب مسلمانوں نے صلیبیوں کو ختم کر دیا تو صلاح الدین کے بیٹے نے یہ آواز لگائی کہ ہم نے سب صلیبیوں کو ختم کر دیا ہے، جس پر صلاح الدین ایوبی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ جو ایک کیمپ رہتا ہے اس کیمپ کو ختم کرنے تک یہ مت کہنا کہ ہم نے صلیبیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اور یوں ہی صلاح الدین نے حطین میں پوری صلیبیوں کو ختم کر کے انہیں بہت بڑا شکست دے دیا۔ حطین میں شکست کھانے کے بعد صلیبی اب بہت کمزور ہو گئے تھے، تو صلاح الدین نے اپنے دوسرے منصوبے پر کام شروع کیا اور صلاح الدین اپنی فوج کے ساتھ فلسطین کی طرف بڑھ گیا اور وہاں جا کر بغیر کسی خون ریزی کے فلسطین کو صلیبیوں کے ہاتھوں سے واپس دیا۔ صلاح الدین نے فلسطین کو قبضہ کرنے کے بعد یہ آرڈر دیا کہ بیت المقدس اور فلسطین میں جتنی بھی ریڈ کراس ہے ان سب کو ہٹا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس کو گلاب کے پانی سے صاف کر دیا اور وہاں پر اپنی فوج کے ساتھ نماز ادا کی۔ اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین کا وہ ممبر لا کر بیت المقدس میں نصب کر دیا۔ اب فلسطین کو واپس لینے کے بعد وہاں پر آباد عیسائیوں کو جانے کی اجازت دی،
کچھ لوگوں سے بہت کم فدیہ لے کے چھوڑ دیا اور جو کمزور بوڑھے اور شریف عورتیں تھیں ان کو بغیر فدیہ جانے کی اجازت دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی اپنی گریٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ بہت مرسیفل لیڈر بھی تھے اور ان کے رحم کے بارے میں بہت سٹوریز مشہور ہیں، کیونکہ ایک دن جب انگلینڈ کا کنگ رچرڈ دی لائن ہارٹ بیمار ہو گیا تھا تو صلاح الدین نے اپنے ذاتی طبیب کو لائن ہارٹ کے علاج کے لیے بھیج دیا اور ساتھ ہی میں اس کے لیے کچھ فروٹس اور کچھ تحائف بھی بھیج دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صلاح الدین ایوبی نے رچرڈ لائن ہارٹ کو ایک گھوڑا بھی تحفے میں دیا تھا، کیونکہ جب ایک جنگ کے موقع پر رچرڈ لائن ہارٹ کا گھوڑا زخمی ہوا تھا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی کے ذریعے اس کے لیے ایک گھوڑا بھیج دیا تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنی لڑائی جاری رکھے۔ اس کی رحم کی اتنی ساری سٹوریز مشہور ہے کہ جس کا سلیبیوں نے اپنی ہسٹری میں بھی ذکر کیا ہے۔ بٹ ایک طرف جو صلاح الدین لوگوں پر رحم کر رہا تھا تو دوسری طرف دنیا میں ایک ایسا لیڈر بھی آیا جس نے اپنی پوری زندگی میں کسی پر بھی رحم نہیں کیا۔ سبسکرائب ٹو چینل۔